السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، تعریف کے لائق ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال کے بعد اس نے دودھ پینا چھوڑا، اس لیے یہ حکم دیا کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے انسان، اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، تو تم ان کی بات مت ماننا، اور دنیا میں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور اس کے راستے پر چلنا جس نے مجھ سے لو لگائی ہے، میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے نکال کر لائے گا، بے شک اللہ بڑا باریک نظر والا، بڑا باریک بین ہے، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ سارے کام بڑی ہمت کے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا، اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنے گال مت پھلانا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا، اور درمیانی رفتار سے چلنا، اور بولتے وقت اپنی آواز آہستہ رکھنا، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، خاص طور پر اس کا ذکر ہے۔ یہ 8 آیتیں جو ہے والدین کے لیے سب سے اہم ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اسی حساب سے کریں۔ شکر کا فائدہ اور ناشکری کا نقصان ہے۔ جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ خود ہے، جو ناشکری کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، آیت نمبر 13 سے 19 کے درمیان دیکھیے، 7 آیتوں میں ذکر ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے، جب برائی سے روکنا ہو یا نیکی کا حکم دینا ہو تو انداز بہت پیارا ہونا چاہیے۔ ایک باپ کا انداز بہت پیارا ہو، جیسے لقمان علیہ السلام کا انداز ہے، میرے بیٹے میرے بیٹے، یہ نہیں ابے ادھر آ، تو ادھر آ، ایسا نہیں۔ پہلے اللہ کے بارے میں بتایا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کیجئے، اس کے بعد کہا، ماں باپ کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا، اچھا سلوک کرنا، خاص طور پہ ماں۔ حملت وہن علی وہن وفصال فی عامین، کہ ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کے جنا ہے، پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے تک، اس کے بعد جنا ہے، دودھ پلایا ہے 2 سال تک، تو اس لیے خاص طور پہ ماں کا ذکر ہوا۔ پھر آگے کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں تو شرک مت کرنا، وہ بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1095، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جہاں خالق یعنی اللہ پیدا کرنے والے
کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے، آیت نمبر 16 پر غور کیجیے، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یأت بہ اللہ، کہ میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی یا برائی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں، اللہ اس کو لائے گا۔ زمین کے اندر تو چٹان بھی ہے، لیکن الگ سے چٹان کا ذکر کیا، تو کہیں بھی سوراخ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرے، اچھا کرے برا کرے، سب کو اللہ لانے والا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ سے ڈرائیں اور اللہ سے محبت بھی پیدا کرائیں، کہ اپنے بچوں سے کہیں بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ خوش ہوں گے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ ڈاکٹر سے ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بیلٹ نکال کر مارتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈرائیے تو اللہ سے ڈرائیے، کسی اور سے مت ڈرائیے۔ پھر عبادات کے بارے میں ذکر، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا، تو ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے ماں باپ کو، والدین کو، کہ اپنے بچوں کے لیے نماز کے تعلق سے فکر کریں۔ 7 سال کے رہیں نماز کا حکم دیں، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ماریں۔ پھر آگے کہا بیٹے بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور آگے صبر کرنا، وہی آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، اور جس کے اندر یہ چیزیں آ گئی وہ بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کا ذکر کیا کہ تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے اپنے گال کو نہ پھلانا، گردن نیچے کر کے مت چلنا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا، پہاڑ کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 91، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر گھمنڈ ہے، کبر ہے، تکبر ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ پھر آگے اخلاقیات کا ذکر ہے کہ بیٹے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ چلنے میں درمیانہ چال چلو، آواز کو پست رکھو، چلا چلا کر بات مت کرو، اپنی آواز اونچی مت کرو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو چند نصیحتیں ہیں، توحید کا ذکر ہے، عبادتوں کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے، تو ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیں، ان آیتوں کو بار بار پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔